بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتیل اس کا منافق نہیں کوئی، قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم کو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تتا پانی کے عظیم لوگوں کو، پیپلز نیشنل پارٹی پی این ایس او کے نوجوانوں کو، ساتھیوں کو، جنہوں نے مختصر وقت میں مختصر کال پر اکٹھے ہوئے اور یہاں پر مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور ظلم کے خلاف بغاوت کی ہے اور ایک احتجاج کیا ہے اور عوام میں شعور پھیلانے کی ایک کوشش کی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حوالدار بشیر صاحب کو، جو کہ انجمن تاجرہ تتا پرانی سی ڈی کے صدر ہیں، جنہوں نے ہماری کال کے لیے اپنے پروٹیسٹ کو ملتوی کیا اور ہمیں موقع دیا کہ عوام میں جائیں. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. آج کا یہ جو جلسہ عام ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، محنت کشوں کے لیے ہے، مزدوروں کے لیے ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے. لیکن میں اس پلیٹ فارم سے ان کی بات کو مضبوط کرتے ہوئے، حوالدار بشیر صاحب کی بات کو مضبوط کرتے ہوئے مذمت کرتا ہوں، جو کہ پاکستان کی نعمت ایجنسی کے اندر نیٹو فورسز کے ہاتھوں ان کے ہیلی کاپٹرز کی جو شیلنگ ہے اس کے نتیجے میں 30 پاکستانی شہید ہوئے ہیں. ہم ان کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں امریکن آرمی کی، ہم مذمت کرتے ہیں نیٹو فورسز کی کہ انہیں وہاں پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ آلریڈی پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور نیٹو فورسز کا الائی ہے. پاکستان کے 35,000 نوجوان اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، 35,000 نوجوان اور ہزاروں پاکستان آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کے باوجود ان پر فائرنگ کی گئی ہے. ہم دل سے پاکستان کی آرمی کا جو نقصان ہوا ہے ہم اس پہ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن آج کا یہ جو جلسہ ہے ہم جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے تمام لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. ہمارا آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. یہ ہے ہمارا سلوگن. یہاں پہ بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، کوئی برادریوں کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں گھر پینچیاں پکی کرتے ہیں. کوئی ممبری پکی کرتا ہے، کوئی منسٹری پکی کرتا ہے اور اپنی روٹیاں پکیاں کر کے چلی جاتے ہیں. بتائے اس شہر میں کتنے تاجر ہیں جن کے بیٹے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ بتائیں آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہے کیا؟ آپ مہنگائی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ چند لوگ، یہ چند ظالم پالیٹیشین جو آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام وہیں پہ کھڑی ہے. میں اور آپ آج بھی ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں. آج بھی میرے بیٹے گلیوں میں بھیک مانگنے میں مجبور ہیں. آج بھی آپ کی ماں اور بیٹیاں علاج کے بغیر مر رہی ہے. میں رات کو ٹیلی ویژن پہ کسی چینل پہ کوئی نیوز پڑھ رہا تھا، رات کو سوئے ہوئے مجھے پوری رات نیند نہیں آ سکی. کہ کوئی خاتون تھی، وہ اندھی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس نے ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے کہا کہ میں اپنے گھٹنے بیچنا چاہتی ہوں. کس لیے بیچنا چاہتی ہوں؟ کہ میں اندھی ہوں، میں اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتی، میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں اپنے گھٹنے بیچنا چاہتی ہوں. اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس میں مداخلت کی اور اسے بیت المال میں سے کچھ پیسہ دیا گیا کہ آپ کا علاج کروایا جائے گا. یہ ہے ظلم کی انتہا کہ ملک کی بیٹیاں اپنے گھٹنے بیچ رہی ہیں، ملک کی بیٹیاں اپنی عصمتیں بیچ رہی ہیں نان وقتے کے لیے. ہماری بیٹیاں
اپنی عزتیں بیچ رہی ہے صرف مان نفقے کے لیے. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں میں, اور یہ حکمران جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹاؤن جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں. ہم متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے بیٹے متاثر ہو رہے ہیں. ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ, ہم مڈل کلاس کے لوگ, ہمارے مزدور, ہمارے بھائی سعودی عربیہ, دبئی اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر مزدوریاں کر رہے ہیں. مجھے شامل کر کے, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, ڈاکٹر ہوں, اس ملک سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور آج میں کینیڈا کی دھرتیوں میں جا کر مزدوری کر رہا ہوں. میں زمین کا بیٹا ہوں, میں اس دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ سب کچھ ہے. ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس جنگلات ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن صرف کس چیز کی کمی ہے؟ لیڈرشپ کی کمی ہے. صرف ایک سماج کو بدلنے کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں پہ شعور نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں وہ ذہانت موجود ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے. ہم 5 سال کے بعد چوروں, لکیروں اور بٹکاروں کو اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی. تقدیر ایسے نہیں بدلا کرتی. قوموں کی تقدیر قومیں بدلتی ہے, چور اور لٹیرے نہیں بدلتے. ستارتی کا آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا, بیشتر سلطان آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا, کوئی آپ کی تقدیر آ کے نہیں بدلے گا, اور چودھری مجید آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا. آپ نے خود اپنی تقدیر بدلنی ہے. جب قوم فیصلہ کرے گی, جب قوم یہ کہے گی کہ ہم نے جنتاری سے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے چاٹوں کے فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے پٹوں کے فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے چودھریوں کے فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے انسانوں کے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے مسلمانوں کے فیصلہ کرنا ہے, تب جا کے تقدیر بندہ کرتی ہے. ورنہ لوگوں یاد رکھو, تمہاری اور ہماری بیٹیاں چوری روتے رہیں گی, ہمارے مزدور, ان کے بچے چوری زمین روتے رہیں گے. ہمیں کہیں امان نہ ملے گی, ہمیں کہیں سکون نہ ملے گا, ہم یہی لٹتے رہیں گے. سوال یہی پیپلز نیشنل پارٹی نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آئیں سماج کو بدلے, آئیں چوروں کے سماج کو بدلے. کون ہے جو امریکہ کا ہاتھ روکے گا؟ عبادہ بشیر صاحب, کون روکے گا ان کا ہاتھ؟ وہ روکیں گے, زرداری روکے گا, نواز شریف روکے گا, جن کے اربوں ڈالر جو ہے ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں. یہ روکیں گے ان کے ہاتھ جن کے خربوں ڈالر جو ہے امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. یہ سماج کو بدلیں گے, قطعاً یہ سماج کو نہیں بدلیں گے. جو خود چور ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں روکیں گے. روکیں گے وہ جو دیانتدار ہوں گے, جو ظلم کے سامنے کھڑے ہوں گے, جو بے باک کی عادت ہوگی, جو غریب کی عادت ہوگی, وہ ظلم کے سماج کو بدلے گی. میں یہاں پہ کھڑا تھا تو کوئی پولیس والے میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ ٹریفک کا مسئلہ ہے, آپ جلسے کو جلدی ختم کریں. میں نے کہا حضور ہم ختم کریں گے, لیکن آپ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کریں. میں نے دل میں کہا کہ ہم تو ظلم کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں, ہم تو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں. جب تمہارے یہ بڑے بڑے حکمران یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ جب ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو جنتو یہاں پہ ٹریفک بند رہتی ہے. یہ چوروں اور ظالموں اور سامراجیوں کی جب یہاں پہ گاڑیاں گزرتی ہے, پرائم منسٹر آتا ہے, کوئی منسٹر آتا ہے, تو تمہارے یہ ٹریفک والے یہاں پہ جنتو ان کو روکتے ہیں ٹریفک کو. ہمارا بھی خیال کرے, برابری کی بنیاد پہ بات کرے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, یہ وہ لیڈرشپ ہے. یہ جو چند لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ مزدوروں کی بات کرنے والے لوگ ہیں, یہ تمہارے بچوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ٹریفک والوں اور پولیس والوں, ہم تمہارے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں تعاون چاہیے, آپ کا عوام کا تعاون چاہیے. یہ تمام باتیں ہیں. ہم میسج چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. لوگوں جب ووٹ میں جاؤ, جب سیاست کی بات کرو تو ہمیشہ حق کی بات کرو. یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو بے روزگاری ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام کی فصل ہے. یہ وہ فصل ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئی ہے اور اس کی ہم فصل کاٹ رہے ہیں. میں آخر میں صاحب لدھیانوی کے چند شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. صاحب نے یہ کہا تھا اور اس نے سامراجانہ نظام کے خلاف یہ اشعار لکھے تھے. لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے باپ نے تہذیب تو سیکھی ہوگی, میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے.
نور سرمایہ سے ہے، روح تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب پل نہیں سکتی۔ نیک ماتم بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے اعتبار پر رکھنے ہوں گے۔ اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے۔ ہم نے آج دور میں تفصیل سے ہی ہے، لیکن ہم نے آج دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے آج دور میں محنت کے ستم جیلے ہیں، ہم نے آج دور کے ہاتھوں کو ہلا بخشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو پی ٹی کی کہتے ہوں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔